بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم خاص کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اسلامی روحانی مشن پاکستان کہ عظیم الشان صوبائی اجتماع میں جمع ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا، اور اپنے مرشد مربی کے قدموں میں ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کریں اور علماء ذیشان کی زیارت کریں۔ اور یہ وہ پروگرام ہے کہ جس پروگرام کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایسے صالح بندے مرشد کے صدقے تشریف لائے کہ جن کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت اور سعادت ہے۔ ایسے بے شمار علماء عظام جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہوں گے، ہم انہیں بلا نہیں سکے، وہ ہمارے لیے قابل عزت، اور ہمارے کچھ مہمانان گرامی جو مظفر گڑھ سے جناب پروفیسر یونس یامین صاحب کی قیادت میں آپ کے کالج سے ایک بہت بڑا قافلہ طلباء اور پروفیسرز کا آیا ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس قافلے کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر قبول و منظور فرمائے کہ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جو محبت اساتذہ اور طلباء کے دلوں میں ہے، اللہ اس کے صدقے ان کے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ان کے درجات میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے اداروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی اثناء میں ہماری خوش نصیبی کہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت جن کا تعلق ڈسٹرکٹ جھنگ سے ہے اور ضلع جھنگ میں آپ مفتی اعظم ہیں، آپ کا تحقیقی کام، آپ کا علمی کام، آپ کا تبلیغی کام یہ اس نہج پر ہے کہ جیسا کام پیارے پیر و مرشد علماء سے چاہتے ہیں، فقیری سوچ کے حامل یہ شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ سلطان العارفین حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے بھی خطیب رہے، آپ نے وہاں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، دعوت دین دیتے رہے، اور ایک عرصہ دراز سے آپ اسلامی روحانی مشن پاکستان سے وابستہ ہیں۔ آپ شورکوٹ میں جامعہ سلطانیہ کے محتمم ہیں، مدیر الجامعہ ہیں، اور بے شمار شاگردوں کے آپ استاد ہیں، علماء کے استاد ہیں، اور آپ کی فکر اور سوچ انتہائی معتدل اور متوازن ہے، اور الحمدللہ آپ سلسلہ نقشبند سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں انہی کلمات کے ساتھ آپ کو دعوت خطاب دوں گا۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا جناب شیخ الحدیث مفتی نصیر الدین نصیر الحسینی محتمم جامعہ سلطانیہ شورکوٹ کہ آپ تشریف لائیں اور اس بزم کے اندر اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ جناب قبلہ مفتی نصیر الدین نصیر الحسینی صاحب آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔
تمام حضرات محبت سے ہدیہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی محترمون علماء کرام اور اسلامی روحانی مشن سے وابستہ صحیح معنوں میں صوفیاء کرام، مجھے میرے انتہائی قابل احترام عزت مآب خلیفہ بھائی اعجاز احمد مقصودی صاحب نے حکم فرمایا کہ وہاں آپ نے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور میرے بارے آپ نے بہت زیادہ اظہار محبت فرمایا۔ حقیقت یہ ہے من عالم کے من دانم۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس مرد کلندر کے تربیت یافتہ اس درویش کی زبان سے میرے بارے جو الفاظ نکلے، اللہ کریم میرے حق میں انہیں قبول فرمائے اور مجھے ان کے الفاظ کا بھرم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی روحانی مشن ایک ایسا مقدس نام ہے، ایک ایسا خوبصورت مشن ہے، ایک ایسی عظیم تحریک ہے، اور ایک ایسا اسلام کا چہرہ ہے کہ جس کو سن کر، سمجھ کر، دیکھ کر افریقہ کے غیر مسلم بھی یہ گواہی دینے پر مجبور ہوئے کہ جس اسلام میں حضرت مقصود احمد نقشبندی جیسی شخصیات موجود ہوں، یہ چہرے کسی جھوٹے مذہب کے نہیں بلکہ یہ اسلام کی سچائی اور صداقت کی 100% دلیل بھی ہیں اور علامت بھی ہیں۔ اسلامی روحانی مشن یہ در حقیقت امتزاج ہے شریعت اور طریقت کا۔ ہمارے ہاں جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں شریعت کا درس ملتا ہے وہاں طریقت نہیں ہے، اور جہاں طریقت کا نام ہے وہاں شریعت نہیں ہے۔ یہ میں کسی پر طنز کرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں۔ البتہ معاشرے کی تصویر شیشے میں دکھانا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ جہاں شریعت کا درس ہے وہاں طریقت کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جہاں حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد انشاءاللہ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی وہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کریم نے انسان کو احسن تقویم کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، اور یہ تاج جب اس کے سر پہ سج جاتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار بن جاتا ہے۔
احسن تقویم آیا یہ رنگ سے بنتا ہے یا یہ کسی مخصوص لباس پہننے سے بنتا ہے یا یہ کسی مخصوص علاقے میں پہنچ کر احسن تقویم کا رنگ اختیار کرتا ہے؟ اس بارے مفسرین کرام نے جو ارشاد فرمایا، خصوصاً ایک نقشبندی بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ احسن تقویم کا حقدار وہی ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں 2 زیور ہوتے ہیں، جس کے گلے میں 2 زیور ہوں وہ احسن تقویم کا حقدار ہوتا ہے۔ ایک زیور کا نام شریعت ہے اور دوسرے زیور کا نام طریقت ہے۔ شریعت کا زیور ہو اور ساتھ طریقت کا زیور ہو تو وہ انسان احسن تقویم بنتا ہے۔ اگر ایک زیور ہو اور دوسرا زیور اس کے پاس نہ ہو تو وہ انسان کہلانے کا حقدار تو ہے لیکن احسن تقویم کا تاج اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ احسن تقویم وہی بنے گا کہ جس کا ہاتھ دامن شریعت میں ہوگا اور دوسرا ہاتھ دامن طریقت میں ہوگا تو وہ انسان احسن تقویم ہے۔ اور یہ وہی انسان ہے جس انسان کے بارے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم یہ ہے کہ کہیں خالی شریعت ہے وہاں طریقت کو بدعت سمجھا جاتا ہے اور کہیں طریقت کے نام پر وہ گل کھلائے جاتے ہیں کہ شریعت وہاں مظلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل شریعت کے جو مدعی ہیں انہوں نے شریعت کی روح کو نہیں سمجھا اور جو طریقت کے جھوٹے مدعی ہیں انہوں نے طریقت کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھا، تعارف نہیں سمجھا کہ طریقت کے تقاضے کیا ہیں اور شریعت کے تقاضے کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ ہمیں 2 حصوں میں منقسم نظر آتا ہے۔ ایک طرف شریعت کی تبلیغ ہو رہی ہے تو وہ خشک تبلیغ ہے جس تبلیغ پر عالم کفر اعتراض بھی اٹھا رہا ہے اور اسلام کو دہشت گردی کا دین بھی قرار دے رہا ہے، اور اس تبلیغ کے اثرات نے تشدد کا عنصر پیدا کیا، عدم برداشت کا عنصر پیدا کیا، بھائی چارگی ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، مساوات ختم ہو گئی اور قوم مزید فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور اس فرقہ واریت نے میرے ملک کا نہ صرف امن تباہ کیا بلکہ اسلام کا چہرہ بھی زخمی کر کے رکھ دیا۔ اور دوسری طرف مدعیان طریقت، انہوں نے طریقت کس کو سمجھا کہ نہ نماز کی ضرورت ہے،
نہ داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے، بس ایک بڑا سا کڑا پہن لو ہاتھ میں اور آگ کا ایک دھواں سا لگا لو، چند ملنگ اکٹھے کر لو اور پھر بہت اچھا، بہت اچھا، ایسا جذبہ ہر مرید کا ہونا چاہیے، ایسا جذبہ ہر مرید کا ہونا چاہیے۔ تو صرف کڑا پہننا، مخصوص لباس پہننا، نہ نماز کی وہاں کوئی ضرورت سمجھی جاتی ہے، نہ وہاں روزے کی کوئی گنجائش ہے، نہ وہاں تلاوت قرآن کا نغمہ سنائی دیتا ہے، نہ وہاں رسول کے دین کی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، اور طریقت کے نام پر یہ ساری بدماشی آستانوں پر ہو رہی ہے۔ اور پھر اس فکر نے جو خرابی پیدا کی، اس خرابی کی وجہ سے لوگوں نے پیری مریدی کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک فضول کام ہے، اور یہ پیری مریدی کرنے والے لوگ اسلام سے غافل ہیں اور ایک فضول چیز کو انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ تو یہ ظلم ہوا معاشرے میں کہ مدعیان شریعت طریقت سے غافل تھے، اور مدعیان طریقت جاہل مطلق تھے، بلکہ جاہل مرکب تھے، اور طریقت کے نام پر انہوں نے پیری مریدی شروع کی، جس کی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملا۔ علم سے یہ لوگ دور تھے، تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ من تزہد بغیر علم فقد تزندق، فرمایا کہ جو شخص علم کے بغیر طریقت اختیار کرے گا تو وہ زندیق ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا، اور اسلام کا چہرہ وہ مسخ کرے گا اور زخمی ہوگا۔ اور اسی بات کو جس نگری سے میں آیا ہوں، حضرت باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرما گئے اپنے الفاظ میں کہ علم و باجو جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر فقر کا دعویٰ، علم کے بغیر طریقت کا دعویٰ، داتا صاحب نے تو فرمایا تزندہ کا، وہ زندیق بن جائے گا، تو حضرت باہو سلطان نے فرمایا وہ کافر ہو جائے گا جو علم کے بغیر فقر کے میدان میں اترتا ہے، جو علم دین کو چھوڑ کر صرف طریقت کو اپناتا ہے، جاہل مطلق ہوتا ہے، تو کافر مرے دیوانہ ہو۔ اس صورتحال پر سب سے پہلے برے صغیر میں جس شخصیت نے اس بات کا ادراک فرمایا، اس کو دنیا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف عالم نہیں تھے، نہ صرف صوفی تھے، بلکہ آپ نے علم تصوف اور علم شریعت کو اپنی تبلیغ کا ایک ایسا مرکز بنایا کہ علامہ اقبال کو بھی انہیں خراج تحسین پیش کرنا پڑ گیا اور کہنا پڑ گیا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ پہلے فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی
رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فکر سلسلہ نقشبند کو دی ہے وہ ایسی فکر ہے کہ جس فکر نے نہ صرف بر صغیر بلکہ شام، ایران، عراق، مصر، اردن، فلسطین اور حجاز مقدس میں اس سلسلہ عالی کی تحریک کے ذریعے ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ اس انقلاب کا حصہ بننے والا ہر شخص بیک وقت ایک مفتی وقت بھی ہوتا ہے اور ایک شیخ طریقت بھی ہوتا ہے، ایک عالم بعمل بھی ہوتا ہے اور ایک صوفی باصفا بھی ہوتا ہے۔ اس کے دامن میں شریعت بھی ہوتی ہے اور اس کے دامن میں طریقت بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچا، اور شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبند کے وہ شہ سوار ہیں کہ جن کے خلفاء کی تعداد 1.25 لاکھ تک پہنچتی ہے، جن کے کامل خلافت یافتہ خلفاء کی تعداد 1.25 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ پھر یہ تحریک چلتے چلتے یہ حضرت شاہ ابو سعید کے ذریعے، حضرت دوست محمد کندھاری کے ذریعے موسیٰ زئی شریف پہنچتی ہے۔ تو موسیٰ زئی شریف پہاڑ کے دامن میں ایک مرد پٹھان نے، یہ میں اس لیے بھی ضروری عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں پٹھانوں کا ایک مخصوص تصور ہے، میں وہ زائل کرنا چاہتا ہوں کہ پٹھان صرف وہ تصور نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، پٹھان کا ایک تصور دوست محمد کندھاری بھی ہے، پٹھان کا ایک تصور خواجہ عثمان دوانی بھی ہے، اور پٹھان کا ایک تصور حضرت خواجہ سراج الدین بھی ہے، اور پٹھان کا ایک تصور خانقاہ عالیہ سراجیہ موسیٰ زئی شریف بھی ہے۔ تو یہ تحریک جب وہاں پہنچی تو حضرت خواجہ عثمان دامانی اور پھر حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تحریک کی ایسی آبیاری فرمائی کہ جس سے مختلف چشمے پھوٹے۔ کوئی چشمہ بگہار سے جاری ہوا، تو کوئی چشمہ بنگال سے جاری ہوا، تو کوئی چشمہ آستانہ عالیہ سواگ شریف سے جاری ہوا، تو کوئی چشمہ کہیں سے جاری ہوا۔ اور پھر چونکہ سارے دریاؤں کا جو رخ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کراچی کی طرف ہوتا ہے، اور یہ دریا کراچی جا کر یہ سمندر کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یہ ساری لہریں جب کراچی میں پہنچی تو جو چشمہ پھوٹا اس کو حضرت پیر مقصود الہی نقشبندی محبوب حسین کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ اس امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ آپ نے اس ماحول میں، جبکہ لوگ کچھ شریعت سے دور تھے، کچھ طریقت سے دور تھے، کچھ علم و عمل کی دنیا سے دور تھے، آپ نے تنہا یہ بیڑا اٹھایا۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی مخالفت کی گئی کہ اس میدان میں یہ کوئی نو وارد ہیں، طرح طرح کے آپ پر الزامات اور فتوے لگائے گئے، لیکن اللہ نے اس مرد کلندر کو دن بدن مقبولیت اور محبوبیت کی ایسی معراج پہ پہنچایا کہ آج پاکستان کے جس شہر میں جاؤ وہاں آپ کو حضرت مقصود الہی کا تربیت یافتہ کوئی خلیفہ یا مرید ضرور نظر آئے۔ اور یہ جو جماعت صوفیاء مجھے نظر آ رہی ہے، میں
خوش فہمی میں تو مبتلا نہیں ہونا چاہتا، لیکن اتنا میرا نظریہ ضرور ہے کہ آج آسمان والے بھی اس جماعت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ رسول اللہ کی امت میں ایسے مقدس چہرے بھی موجود ہیں کہ جن کی پرہیزگاری کے بارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کریں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ تربیت یافتہ صوفیاء کا وہ گروہ ہے کہ جو مسلکی پابندیوں سے، بندھنوں سے آزاد ہو کر خالص اسلام کے سپاہی بن کر اور حضرت محبوب صحیح کی تربیت کے زیر اثر اب یہ بیک وقت ہر شخص شریعت کا منبع بھی ہے اور طریقت کا مرکز بھی ہے، اس کے دامن میں شریعت کی بہاریں بھی ہیں اور اس کے دامن میں طریقت کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ الحمدللہ یہ تحریک حضرت محبوب صحیح نے نئی شروع نہیں کی، یہ مجدد الفسانی سے چل رہی ہے، یہ حضرت شہنشاہ نقش بند سے چل رہی ہے، اور یہ حضرت خواجہ باقی باللہ سے چل رہی ہے، یہ حضرت علاء الدین عطار سے چل رہی ہے، اور یہ حضرت جعفر الصادق سے چل رہی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ تحریک ہے کہ جو غار ثور میں جناب ابو بکر صدیق نے شروع فرمائی تھی، یہی وہ تحریک ہے جو مولا علی شیر خدا نے شروع فرمائی تھی۔ ان سب تحریکوں کا منبع اور مرکز اور ان ساری کوششوں اور کاوشوں کو اگر مختصر نام دیا جائے تو اس کو اسلامی روحانی مشن کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔